اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور ایمان والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میرا یہ چینل رمضان فیض بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں تک بہت ہی آسان جو سوال جواب ہیں اسلام کے بارے میں وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ لوگوں تک صحیح اسلام پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہم نہ تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو بہت آسان ہے، کیونکہ آج کل لوگوں میں ہم سب میں شرمندگی یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم اگر یہ بات کسی سے پوچھیں گے تو وہ کیا سوچے گا کہ کیا اسی کو یہ بات نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے جو کہ ہم میں نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی بات کو غلط اپنانے سے پہلے کسی سے اس کا صحیح طریقہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اور پوری زندگی گناہ کرنے کے بجائے غلط کام کرنے کے بجائے ہم ایک صحیح صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں اور صحیح ہم اسلام کی سمجھ پہنچیں۔ اور اس میں یہ جو چینل ہے اس میں نے بک ریڈنگ کرنی ہے، بک ریڈنگ ہوگی۔ جو سب سے پہلے ہماری کتاب ہوگی وہ تعلیم الاسلام ہے، جس کو حضرت مولانا مفتی محمد کفایت علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا نام ہے تعلیم الاسلام 40 احادیث۔ 40 کا مطلب ہوتے ہے 40 احادیث، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی میری امت میں سے 40 احادیث کو محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے گا تو قیامت والے دن وہ علماء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس میں جو ہمارا آج کا اور پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں اسلام کس چیز کا دین دیتا ہے، کس چیز کا درس دیتا ہے۔ اس کے الگ الگ ٹاپکس ہیں، الگ الگ حصے ہیں، پارٹس ہیں، اور ہر پارٹس میں ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو شروع میں پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس چیز کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا پہلا سوال ہے کہ تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا کیا نام ہے۔ مذہب کے لحاظ سے میں مسلمان ہوں، اس کا جو جواب ہے۔ اچھا، مسلمانوں کے مذہب دین کا کیا نام ہے، تمہارے مذہب دین کا کیا نام ہے۔ مسلمانوں کے مذہب دین یعنی میرے مذہب دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے یا اسلام کس مذہب کو کہتے ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بندگی کے لائق وہی ہے، اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بندے ہیں اور رسول ہیں، اور قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اسلام سچا دین ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور نیک باتیں اسلام میں ہیں۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے۔ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے۔ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ امام مجمل کیا ہے۔ سوال اگلا جو ہے کہ امام مجمل کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلۃ جمع و احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے،
اور میں اس کے تمام احکام قبول کیے۔ امام مصفل کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امام مصفل یہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیر و شرہ من اللہ و تعالی و بعد الموت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، یعنی یوم آخرت پر ایمان لایا۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہارا خالق کون ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ اور آسمان اور زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی قدرت اور اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں کافر کہتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، انہیں کافر کہتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کی پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا رکھتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجا کرتے ہیں یا 2-3 خدا رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال مشرکوں کے بارے میں ہے کہ کیا مشرک بخشے جائیں گے یا نہیں؟ مشرکوں کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مشرکوں کی بخشش نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور پیغمبر تھے، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے عرب جو ملک ہے اس کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے مکہ معظمہ، وہاں ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اچھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ ہمارا جو اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا وہ دوسرے پیغمبروں سے مرتبے میں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ جس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے بزرگ ہیں۔ حضرت جو ہمارا آج کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ اس میں اب اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ساری زندگی ہے وہ کہاں بسر کی؟ جس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 53 سال تک کی عمر اپنے شہر مکہ معظمہ میں گزاری، اور اس کے بعد مکہ معظمہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے چلے گئے اور 10 سال پھر وہاں رہے، اور پھر اس سب کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال بنتی، یعنی 63 ایئر۔ اور اس کے آخری سوال کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔